آپ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آن لائن اسٹور کھولنا ہے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آن لائن اسٹور کھولنا کتنا آسان ہے اور ہم کیسے اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. کمنگ اپ. السلام علیکم and welcome to Just Say Adventure by Mohammed Khan. I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. آن لائن اسٹور کھولنا اس کو پاکستان میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں رہ گئی, ان دا سینس کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آن لائن اسٹور کھولنا ہے تو میں آپ کی تعریف کروں گا, آپ کو انکریج کروں گا کہ واقعی اچھی ڈیسیجن ہے, سیف ڈیسیجن ہے, کیونکہ ساری مارکیٹ آپ کی جو آڈینس ہے وہ آن لائن بیٹھی ہے. بے تحاشا ایسے اس وقت پروڈکٹس ہیں, ایسی نیشز ہیں جو آن لائن پوری طرح سرو نہیں ہو رہی, اور آپ اپنا وہاں پہ پروڈکٹ لا کے اپنا آن لائن اسٹور بنا کے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں, پیسے کما سکتے ہیں. حلال کا کام ہے اور ریلیٹیولی اسٹریٹ فارورڈ ہے, خرچہ بہت ہی کم ہے. مطلب آپ کا جو سیدھا لاہور میں آپ نے کوئی چھوٹی سی بھی دکان کھولنی ہے تو کرایہ ڈال کے, بجلی کا بل ڈال کے, اور جو 1-2 بندے آپ نے امپلائیز رکھنے ہیں تو یہ 50-60-70 ہزار روپیہ تو منیمم آپ کا لگ ہی جاتا ہے مہینے کا. تو کاسٹ آپ کی یہ سیدھی ایک دم سے مائنس ہو جاتی ہے اگر آپ آن لائن اسٹور کی طرف جاتے ہیں, اور کام وہاں پہ زیادہ ہے, ریٹیل میں کم ہے اس وقت. تو آن لائن اسٹور آپ کھولنے کی نیت کر رہے ہیں, بسم اللہ. اچھا, مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, کس وجہ سے ہم فیل ہو سکتے ہیں آن لائن اسٹور کھولنے میں؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز کو کہیں کہ ہم نے یہ چیز پہلے سیکھنی ہے, خود کر سکیں گے, پھر کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹپ ہے جو مجھے ملا تھا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اتنی ویلیوبل چیز اتنی چھوٹی عمر میں مجھے مل گئی. میں اس وقت 19 سال کا تھا, میں نے کتاب پڑھی تھی اور اس کے اندر یہ ٹپ تھا. وہ کتاب بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. اینڈ آئی اپالوجائز ان ایڈوانس کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی ذرا لمبی ہو سکتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ میرے اس چینل کے ساتھ سبسکرائب ہیں کہ مجھے لمبی ویڈیوز بنانے میں خاص کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا. تو آپ کو شاید اس لمبی ویڈیو کو دیکھنے میں تردد محسوس ہو, تو اپالوجیز. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کریں نا تو اس کے 3 فرق پہلو سمجھ لیں. آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا, آپ نے آفس لیا, آپ نے اس آفس میں باہر ایک سائن بورڈ لگانا ہے. اب یہ میں مثال کھڑی کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے. اب وہ جو سائن بورڈ آپ نے لگانا ہے, آپ کو اس کے 3 فرق قسم کے پہلو ہوں گے. ایک کہ کیوں لگانا ہے, سائن بورڈ کیوں لگا رہے ہیں. دوسرا, سائن بورڈ کیسے لگانا ہے. تیسرا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ لگا رہے ہیں, یعنی کہ سائن بورڈ. تو یہ 3 قسم کے سوال ہوتے ہیں کوئی بھی کام کے اندر, 3 بڑے قسم کے سوال ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے سائن بورڈ لگانا ہے تو کیا آپ نے جواب دے دیا, کون سا سائن بورڈ ہے, اس کے کیا لوازمات ہوں گے, کیسا لگے, فلانا کیا کے اندر ہی سارا کچھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہے جو لگا رہے ہیں آپ. سائن بورڈ ہے, اس نوعیت کا ہے, یہ رنگ ہے, فلانا. اور کیوں لگا رہے ہیں کہ بھائی میری برانڈنگ ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے, پروفیشنل لگیں وغیرہ. کیسے لگانا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو اپنا کام بنائیں گے تو یہ آپ غلطی کر رہے ہوں گے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, تو یا تو وہ جان مارتے ہیں اور وہ واقعی سمجھ لیتے ہیں کہ سائن بورڈ کیسے لگنا ہے, بلب کون سا لگے گا, تار کون سی آ رہی ہے, الیکٹریسٹی کی سپلائی جو ہے وہ کتنے وولٹ کی ہوگی, کیا اس کا سارا نظام ہے, وہ سارا اس کے اندر ٹائم لگاتے ہیں, ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو جان لیا, مان لیا, پہچان لیا. یہ غلط ہے, آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے ایک چیز کوشش کی, مجھ سے نہیں ہوئی, پروفیشنلز کی جگہ میں خود ہی کر لیتا ہوں. آپ خود کرنے کے چکروں میں نکلتے ہیں تو بالکل ہی ناس مار دیتے ہیں اس چیز کا جو آپ کرنے جا رہے تھے, کیونکہ وہ آپ کا کام نہیں تھا. اور یہ وہ کتنا بڑا ٹپ ہے جو ایک اس کتاب کے اندر مجھے آج سے کم از کم میرے خیال میں 12-13 ہزار سال پہلے یہ الحمدللہ میرے ہاتھ کتاب لگی تھی. یہ وہ پائریٹڈ ورژن ٹائپ سین نہیں ہوتا, یہ اس طرح کی کتاب ہے. یہ آپ ڈیٹ دیکھیں تو یہ 99 کے اندر, ڈیٹ نظر آ رہی, 99 کے اندر یہ ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تھی. 19 سال کا میں تھا. اللہ کا خاص کرم ہے, آئی ایکچولی ریمائنڈ مائی سیلف ٹو تھینک اللہ کہ مجھے ایسے استاد اور ایسی انفارمیشن ملی ایک ریلیٹیولی ینگ ایج کے اندر. کافی اچھی کتاب ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں, آرام سے مل جاتی ہے, اس وقت ہر جگہ مل جاتی ہے, لاہور کے اندر بھی مل جاتی ہے. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے, وہ بات کر رہے ہیں دا 7 لائز آف سکسیس. نمبر 4 کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ٹو بی ایبل ٹو یوز
everything. اتنا ضروری ہے نا. پھر سے سنیں اس کو کہ مشورہ یہ وہ آگے صاحب دے رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ ٹو بی ایبل ٹو یوز ایوری تھنگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا سب کچھ پتہ ہو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. آن لائن میرے ساتھ ہمارا سفر چل رہا ہے الحمدللہ. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. جو میرے ساتھ اس چینل پہ سبسکرائب ہے ان کو پتہ ہے کہ میں نے ایک زمانے میں ڈیری فارم بنایا تھا, اس کو 3-3.5 سال چلا کے الحمدللہ پروفٹ پہ بیچا بھی. اب ڈیری فارم جو ہے نا وہ ایک بہت 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 کمپلیکس بزنس ہے, بہت کمپلیکس بزنس ہے. اٹس ون آف دی موسٹ کمپلیکس بزنس ایکچولی میرے خیال میں. بہت زیادہ موونگ پارٹس ہیں اس کے, بہت زیادہ 7-8 فرق چینز ہیں جو کہ دے ہیو ٹو بی ان پلیس فار دا ہول بزنس ٹو رن. مجھے وہ پتا تھی وہ چینز کیا ہیں, مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کیا اس کے اندر ڈالنا ہے, لیکن اب یقین کریں میں ابھی تک مجھ نہیں چو سکتا. میں تو آرام نال دس رہے ہیں. ہمارا دودھ اس ایریے میں سب سے زیادہ تھا الحمدللہ, لیکن وہ جو طریقہ ہے وہ مجھے نہیں آتا تھا. آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ بٹ آئی ایم آلسو ویری ہیپی ود اٹ کہ بھائی وہ چیز میرے کام کی نہیں تھی. مجھے پتا تھا کیا کرنا ہے, مجھے پتا تھا وہ کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے ضروری نہیں ہے. اسی طرح جب آپ ایک آن لائن اسٹور کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. آپ کو ہوسٹنگ چاہیے, آپ کو ڈومین نیم چاہیے, آپ کو ایک CMS چاہیے یعنی کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. ورڈ پریس ہم لگا کے دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اس پہ. آپ شاپیفائی بھی لگا سکتے ہیں اور بھی ہوں گے. پھر آپ کو CMS کے بعد ایک شاپنگ کارٹ چاہیے. شاپنگ کارٹ وہ کامرس ہوتی ہے, وہ اس میں انٹیگریٹ ہوتی ہے. پھر ایک پیمنٹ گیٹ وے چاہیے. پھر اگر آپ جب کسٹمر آ جائے گا اس سے پیمنٹ آپ کیش آن ڈلیوری لے رہے ہیں, بینک ٹرانسفر کرا رہے ہیں, اس کی ڈیسیجن, اس کا فیصلہ چاہیے. پھر آپ نے ان کو ڈلیور کرنا ہے وہ پروڈکٹ. تو یہ مطلب اتنا کچھ اس طرح نہیں ہے کہ 2 اسٹیپس ہیں, 3 اسٹیپس ہیں, 4, 5, 7, 8 چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. لیکن ایک یہ کہ آپ کو جب ایک آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کیا بڑے بڑے اسٹیپس ہیں تو یہ کافی ہے کام سٹارٹ کرنے کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو پھنسا لیں گے اس کے اندر کہ نہیں مجھے ایک ایک چیز کا اچھی طرح پتہ ہو کہ جی TCS کا جو موٹر سائیکل بھی جائے گا وہ کون سا موٹر سائیکل جا رہا ہے, کب جا رہا ہے, کیونکہ جی میں اپنے کاروبار میں بہت پروفیشنل ہوں, تو یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ پرفیکشنزم کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کام نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز میں. کیوں, کیسے, کیا. کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چاہیے آپ کو, اور وہ کیا نکلے گا کیوں سے کہ وہ کیوں چاہیے آپ کو. کیسے وہ چیز لگانی ہے یہ آپ کا بالکل اینڈ میں, اگر فری بیٹھے ہیں تو یہ جان لیں, اس کے علاوہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. اگر مفید ہے تو نیچے مجھے کامنٹس میں بتائیے. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر یہ ویڈیو مفید نہیں لگی آپ کو تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیں کہ کیسے اس کو بہتر کیا جاتا ہے. اس ویڈیو کو پھر بھی لائک کریں اور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن اسٹور بنائیں تو میرے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں اس وقت. ایک ہمارا سروس ہے کہ ہم سال کا آپ سے $235 پر ایئر لیتے ہیں اور آپ کو ایک آن لائن اسٹور بنا کے اس کو سروس کرتے ہیں, اس کو آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہمارا آن لائن ٹریننگ ہے کہ آپ خود سیکھ لیں کہ آن لائن اسٹور کیسے بنانا ہے. آپ اپنے کسی امپلائی کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں, آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں. اور سیکھنا میرے خیال میں زیادہ مفید اس لیے ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو فری لانسرز ہیں یا بالکل ابھی ایک ارلی سٹیج میں ہیں اپنے کیریئر کے, ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے سیکھنا کہ آن لائن اسٹور کیسے بنانا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب وہ ہنر سیکھ لیں گے تو اس آن لائن اسٹور بنانے سے پورا کاروبار کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ ملٹیپل اسٹورز بنا کے چیک کر سکتے ہیں کس میں زیادہ بینیفٹ آ رہا ہے اور پھر اس پہ فوکس کر کے باقی آئیڈیاز کو ڈراپ کر کے اس آئیڈیا پہ زیادہ طریقے سے جا سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ نے آن لائن اسٹور بنانا سیکھنا ہے تو اس کا کورس ہمارے پاس موجود ہے, نیچے لنک ان دا ڈسکرپشن. اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنوانی ہے, چاہے وہ پروفیشنل بلاگ ہو چاہے وہ آن لائن اسٹور ہو, وہ بھی ہم مومک کے انڈر سروس آپ کو دیتے ہیں. اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور یہ بات کرنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کا. اللہ حافظ.